لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کچھ موسم کے لحاظ سے اور اس کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے گی. اور آج کا موضوع وہی ہے کہ آج اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے پہلو دہی کریں گے، یا جو لوگ غفلت برتتے ہیں یا غفلت برتیں گے، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا نتیجہ کیا ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا اس وقت واہی اور تباہی کے اندر مشغول ہے. جدھر بھی نظر دوڑائیے ادھر مسلمانوں کا خون ارزاں اور سستا نظر آتا ہے. جہاں دیکھیے وہاں ہاہاکار مسلمانوں کے خون کی مچی ہوئی ہے. سب لوگ افسوس تو کرتے ہیں، اور کسی شاعر نے جیسا کہا کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، افسوس تو کرتے ہیں. ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، حمایت نہیں کرتے یا مدد نہیں کرتے. اس طرح کا شعر ہے. بہرحال تو آج ہمارا وہی حال ہو چکا ہے کہ ہر ڈوبنے والے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. تبصرے ہوتے ہیں، مجلسوں کے اندر بیٹھ کر گرم گرم موضوعات اسی موضوع پر بیانات دیے جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، تو برما کے اندر مسلمانوں کو ایسے کاٹا گیا تو ویسے کاٹا گیا، تو گوٹیاں بنائی گئیں، تو ہاتھ کاٹے گئے، تو پاؤں کاٹے گئے، تو کشتیاں ڈبوئی گئیں، تو فلاں ہو گیا، تو فلاں عورت کو فلاں بچوں کو بھون دیا گیا. سارے تذکرے فیس بک سے لے کر انٹرنیٹ اور جناب واٹس ایپ اور سب اس کا حل کیا ہے؟ ہم کوئی اتنے لقمے تر ہیں، اتنے آسان لقمے بن گئے اس وقت. اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی اس کا حل بتایا گیا یا بتایا جا رہا ہے؟ ٹرک کے ٹرک دوائیں بھیج دینا، جہاز کے جہاز کھانے پینے کی چیزیں بھیجنا، یہی اس کا حل ہے تاکہ اور موٹے تازے ہو گئے اور خون بہے ان کا. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ایک زندہ قوم ہیں، اور ایک وہ قوم ہے اور یہ وہ مسلمان ہیں جو الحمدللہ ہر اعتبار سے علم و عمل کے ہر ہتھیاروں سے لیس. ہم نے
اس دور میں بھی کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا ہے، جس دور میں ہماری تعداد بھی قلیل تھی، ہم نہتھے بھی تھے، ہمارے اسلحے بھی ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن ہمارا مد مقابل ہر اعتبار سے نہایت ہی طاقتور، نہایت ہی قوی اسلحوں سے لیس اور اس دور کے اپنے جدید اسلحوں سے آراستہ اور پیراستہ تھا۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ چند نہتھے مسلمانوں نے انہیں ناکوچنے چبوایا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے تم سے جو لوگ مومن ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کا تم کو مالک بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین کا مالک بنایا گا۔ اللہ اپنے دین کو اس روئے زمین کے اوپر غالب بھی کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف و دہشت کو اللہ ختم کر دے گا، بدامنی کو، بے احتیاطی کو، بدامنی کو، دہشت گردی کو، بربادی کو، تمام سب چیزوں کی جو فساد و فساد کو اللہ ختم کر دے گا، بدل دے گا امن و سلامتی کے ساتھ، امن و سلامتی کے اندر اس کو تبدیل کر دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اس نے کہا میں بدل تو دوں گا، حکومت دے دوں گا، سب کچھ دوں، لیکن شرط اس کی ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس قوم کے ساتھ مختلف وعدے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف، آپ کی طرف جو آپ کے رب سے نازل کیا جا رہا ہے، جو اتارا جا رہا ہے، جو حکم اتارا جا رہا ہے، اس کی تبلیغ کیجیے۔ جو اوپر سے نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اسے تبلیغ کیجیے، اس کو بتلائیے، لوگوں کے درمیان پھیلائیے اس کو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ تبلیغ رسالت میں، تبلیغ دین کے اندر گویا کہ آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا، آپ نے پیغمبرانہ جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے اچھی طرح سے ادا نہ کیا۔ آپ کو یہ منصب دیا گیا، آپ کو یہ عہدہ دیا گیا کہ آپ اس رسالت کے، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک بتائیں کھول کھول کر۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے گویا اپنی پیغمبرانہ جو منصب ہے، جو پیغمبرانہ جو عہدہ ہے، پیغمبرانہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے ادا نہ کیا۔ اور سنو، ایسا یہ کام بڑے جان اور جوخم کا ہوتا ہے، دعوت کا کام بڑے جان جوخم کا ہوتا ہے۔ کمروں کے اندر بیٹھ کر تحریر کر دینا کسی چیز کو، کتاب لکھ کر کے لوگوں کے اندر نشر کر دینا، مجلے پھیلا دینا، لوگوں کو اخبارات میں لکھ دینا، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشنوں میں یا تپتے ہوئے مکانوں میں بیٹھ کر کسی کو درس دے دینا، ایسے ہی بیٹھ کر چپ چاپ بغیر کسی اس کے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن دعوت کا کام بڑا جو علل اعلان ہوتا ہے، جو عوامی سطح پر ہوتا ہے، جو فیلڈ ورک ہوتی ہے، میدانی عمل جو ہوتا ہے، وہ بڑے جگر گردے کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی وہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بہت کچھ اپنے آپ کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب آدمی اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتا ہے، جان تک کھو دیتا۔ آپ دیکھا نہیں آپ نے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، قریب تاریخ کی میں بات بتا رہا ہوں، علامہ عبدالرشید اظہر رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے یہ علماء جو اس دور کے، اس صدی کے وہ رہبر اور رہنما تھے، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے امت کے سامنے قرآن اور سنت کی خالص دعوت کو پیش کیا، اور نتیجہ کیا ہوا آپ نے دیکھا۔ بہرحال انہیں تو اللہ نے مقام علیہ شہادت کے مقام پر فائز فرمایا۔ ان ظالموں کو جہنم میں داخل کرنا تھا، ان کے ناپاک ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم میں پہنچایا اور انہیں جنت الفردوس میں شہادت کا مقام اللہ انہیں عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ یہ میدان بہت ہی جگر گردے کا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، یہ میرا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، تو آپ نے گویا پیغمبرانہ منصب کو ادا نہ کیا۔ اور سنو، اگر کسی خوف یا دہشت کا تمہیں وسوسہ ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں ان اللہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میرا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، لوگوں سے تمہیں اللہ بچائے گا، تمام قسم کے مکر اور سازشوں سے اللہ تمہیں نکال کر کے باہر کرے گا، جیسے دودھ سے مکھی نکال لی جاتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے مکر سے، فریب سے، دجل سے، ان کی سازشوں سے، ان کے قتل سے، ان کی غارت گری سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کبھی کافر یا منکر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وارننگ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت تو بظاہر لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی آپ اس دین کو پہنچائیے، مگر آپ کے اس خطاب میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی آپ کی پوری امت محمدیہ شامل ہے۔ یہ فریضہ صرف نبی ہی کا نہیں ہے، نبی کے بعد نبی کی امت کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی دعوت کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس امت سے یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی امتوں کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی تھی، یا کچھ لوگ تھے، چند لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان کے لیے کہ تم پورے کے پورے اسی مقصد کے لیے نکالے گئے۔ یہ صرف شرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، الف سے لے کر یا تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، علماء سے لے کر عوام تک، مزارعین ہوں یا جناب علی ملوک ہوں، بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، یا کھیتی باڑی کرنے والے یا محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب جتنے بھی امت محمدیہ ہیں، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت، تم خیر امت ہو، تمہارے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، بہترین امت ہو تم، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اللہ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دو، ہاں، اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا اللہ سے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک ایسی چیز چاہتا ہے جس فریضے کی ادائیگی کے لیے اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی قسم ایک پتھر سے دو شکار ہو، ہماری بھی اصلاح ہوگی اور ہمارے بھائی، ہمارے قوم ملت، ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ ایک آدمی اگر سگریٹ پیتا ہے دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ تو سگریٹ مت پی، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ سگریٹ مت پیو، نہیں پینا چاہیے، جرم ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ کم از کم سگریٹ سے بچا رہتا ہے، خود بچا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو خود کو بھی بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی تنبیہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ دوسروں کو کہتے ہوئے شرم آئے گی اسے، لیکن جب وہ لوگوں سے کہے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، خود بھی بے نمازی ہوگا تو انشاءاللہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ کم از کم دنیا یہ کہے گی، مردود آدمی دوسرے کو تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بیٹھ کے ٹھرے مار رہا ہوتا ہے دروازے پر، کیا فائدہ تیری دعوت سے؟ کم از کم اس شرم اور اس عار سے تو کم از کم نماز پڑھے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کا عادی نہ ہو، فجر کی نماز پڑھنے کا عادی نہ ہو یا فجر میں نہ اٹھے، تو اسے چاہیے کہ کم از کم اپنی زندگی میں روزانہ اپنے دوستوں میں یہ ذکر کرتا رہے کہ لوگوں یار فجر کی نماز پڑھا کرو، فجر پڑھا کرو، فجر لوگوں کو بتاؤ، فجر کی یہ برکت ہے، فجر کی یہ فضائل ہیں، فجر نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے تم نہیں پڑھتے ہو، لیکن کم از کم بتاؤ، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن بتاتے بتاتے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تم خود نماز فجر کی باقاعدہ پابندی کرنے لگو انشاءاللہ تبارک۔ لیکن کم از کم دعوت تو دو، بتاؤ تو صحیح۔ یہ نہ سوچو کہ ہم تو کرتے نہیں، ہم کیسے بتائیں، نہیں بھی کرتے پھر بھی بتاؤ،
کم از کم یہ تو شرم آئے گی، میں تو دنیا والوں کو ہدایت کی تعلیم دے رہا ہوں، میں خود نہیں کر رہا ہوں، وہ کم از کم غیرت آئے گی، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد غیرت تو آئے گی نا کہ کم از کم ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس میں دو فائدے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے، اللہ دونوں طریقے سے تو ہمارا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تمہاری بھی اصلاح ہوگی اور تمہارے دوست کی، مسلمان بھائی کی بھی اصلاح ہوگی۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یا جماعت کسی عہدے یا منصب کے اوپر اگر فائز کی جائے یا کسی جماعت کو متعین کیا جائے کہ وہ اس منصب کے اوپر فائز ہو کر کے اس خاص منصب کی ادائیگی کرے، اور یہ بتلا دیا جائے کہ یہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو اس میں تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل ہے، ایسا کرو گے تو تمہارا فیوچر اچھا ہوگا، ایسا کرو گے تو تمہارا فیوچر برباد ہوگا، تمہارا مستقبل برباد ہوگا، یعنی کرنے اور نہ کرنے پر اس کام کے، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل کا انحصار اس کے اوپر ہو۔ بس اگر وہ اس متعین فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ہر قسم کے انعامات ہیں، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے اوپر جتنے بھی انعامات ہیں وہ اس کو ملے اس کی ادائیگی پر۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی عہدے اور منصب کے اوپر فائز کیا گیا اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا اور اس فریضے کو نہیں ادا کرتا ہے، تو اس کے علاوہ، اس فریضے کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کتنے ہی اعلیٰ پیمانے پر اگر وہ کرے، آپ کو کہا گیا کہ آپ اس گھر کی حفاظت کریں یا آپ یہاں بیٹھے رہیں، نگرانی کریں، جناب عالی آپ کو بیٹھ کر تنخواہ لینی ہے، یہاں آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یار یہاں تو بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں سوائے نیند کے کرسی پر، چلو چلتے ہیں، یہ ٹائم تو ہے، چلتے ہیں اپنے کھیت کے اندر کچھ کام کر لیتے ہیں، چلو بکریوں کو گھاس ڈال دو، چلو وہ کر لیں فلانے کے، آپ اپنی کرسی چھوڑ کر ادھر ادھر جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کی مطلب اچھا کام کریں۔ اب مالک اگر آپ سے آ کر کے پوچھے، دیکھے کرسی خالی ہے، کہ کہاں گئے تھے؟ تم کہو کہ میں گیا تھا فلانے صاحب کو پانی پلانے، بڑے پیاسے تھے، فلانی بکری مر رہی تھی، اس کو میں فلانا علاج کروانے گیا تھا، وہ فلانے صاحب بڑے ضرورت مند تھے، میں ان کی ضرورت پوری کرنے گیا تھا، بڑے سے بڑا کام تمہاری نظر میں وہ لگے، وہ مالک مکان جس نے آپ کو حفاظت کے لیے بٹھایا ہوا ہے، جو تنخواہ دے رہا ہے، وہ آپ کی ان باتوں سے سرٹیفائی ہوگا؟ وہ 2 تماچے کھینچ کے مارے گا کہ مردود آدمی، میں نے تجھے اس کام کے لیے بٹھایا تھا، تو یہ کام کرنے کے بجائے ادھر ادھر کیا کرتا پھر؟ تیرا عہدہ تھا، تیرا منصب تھا، تیری ذمہ داری تھی کہ تو یہ کام کرتا، تجھے میں تنخواہ دے رہا ہوں، مہینہ پورے ہونے پر تجھے منتھلی ملے گی، اور تو یہ چھوڑ کر کے اتنے بڑے بھلے تو کام کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن تجھے اس کام کے لیے میں نے بٹھایا تھا، یہ کام چھوڑ کر ادھر کیوں گیا؟ بالکل یہی مثال ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے، جس مطلب کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری اور جو عہدہ ہمیں سونپا ہے، اس عہدے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، ہم اگر اس عہدے کو پورا نہ کریں، اس منصب کو پورا نہ کریں، اس ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں، اس کا احساس نہ ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا چاروں طرف سے دشمن نے ہمارے اوپر گھیرا ڈال کر کے ہمیں ہلاک و برباد کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ اس خش و خاشاک کو بٹورنے میں اور یہ مٹی اور سیمنٹ اور اینٹ اور گاروں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ گھر سونے کی اینٹوں، چاندیوں کے گاروں اور ہیرے اور موتیوں کی زمینوں کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر بھی، اس کا احساس بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ وہ اس گھر کو ہم بھول چکے ہیں، اور اس انعام کو ہم بھول چکے ہیں، اس اکرام کو ہم بھول چکے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اور ہم یہ مٹی جو فنا ہونے والی ہے، ہم ایک نہ دن ختم ہونے والے، فنا کے گھاٹ اترنے والے، ہماری زندگی بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے، حباب ہیں ہم، جس طرح حباب بارش کے وقت بلبلوں کی شکل میں نکلتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی ہے، کب موت آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور ہم بھولے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے۔ ہم ان ذمہ داریوں کا احساس کریں، جس طرح بڑی سے بڑے کام بھی مالک کی دی ہوئی ذمہ داریوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ
بھی جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی ہے اور ذمہ داریوں سے اگر ہم کوتاہی کریں گے، غفلت برتیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ چاہے آپ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرو، لیکن اس ذمہ داری کو اگر ادا نہیں کرو گے تو وہ تمہارا اس کی کوئی حیثیت ہلاکت و تباہی ہمارا مقدر ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دعوت کا حکم دیتے ہوئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کو نازل کی جا رہی ہے، آپ کی اتاری جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یہ حکم دینے کے بعد کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ لوگوں کو آپ سے، غور کرو ذرا سا، سوچو، ٹھہرو ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ دعوت کا کام جب بھی شروع ہوگا خطرہ موجود ہے۔ نہیں سمجھ بات ہے، نہیں سمجھ بات ہے، خطرہ موجود ہے، خطرہ ہے۔ جبھی تو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کیا کرے گا؟ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، لوگوں سے آپ کو بچائے، خطرہ موجود۔ آپ سوچتے ہوں گے یار بہت سارے سب لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ان کے لیے۔ صرف چند ایک لوگ ہیں جن کو خطرہ ہو رہا ہے، باقی کسی کو کوئی خطرہ کسی خطرے کا خطرہ بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ، سبب، ایک سعودی عرب ہی نگاہوں میں کیوں کھٹکتا ہے؟ یہاں کے مشائخ علماء ہی، یہاں کا منہج کیوں کھٹکتا ہے؟ وہاں بھی کیوں کھٹکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اگر دعوت کی طرح ہوگی تب اس کے لیے خطرہ۔ دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت ہوگی تو اس کے لیے خطرہ ہے، ابو بکر والی دعوت ہوگی تو اس کے لیے خطرہ ہے، عثمان غنی والی دعوت ہوگی تو اس کے لیے خطرہ ہے، جناب علی اگر دعوت عمر فاروق اعظم والی ہوگی تو اس کے لیے خطرہ ہے، علی بن ابی طالب والی ہوگی تو اس کے لیے خطرہ ہے، تابعین کی دعوت ہوگی خطرہ ہے، امام بخاری کی دعوت ہوگی خطرہ ہے، امام مسلم جیسی دعوت ہوگی خطرہ ہے، امام ابو حنیفہ والی دعوت ہوگی خطرہ ہے، امام مالک بن انس والی دعوت ہوگی خطرہ ہے، امام شافعی کی دعوت ہوگی خطرہ ہے، امام احمد بن حنبل والی دعوت ہوگی خطرہ ہے۔ خطرہ اگر نہیں ہے تو ابی بن کعب والی دعوت پر خطرہ کوئی بھی نہیں ہے، منافقین کی دعوت پر کوئی خطرہ نہیں ہے، دجل و مکر و فریب والی دعوت پر کوئی خطرہ نہیں ہے، ہاں جناب علی شیطانی دعوت پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اگر ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ خطرہ جس بات سے ہے اور جس شخص سے ہے، جس مومن سے ہے، وہ مومن وہ ہے جو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جتنے بھی غیر اللہ ہیں سب جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، غیر اللہ ہیں، سب کا انکار کرو، سب کا انکار کرو، خواہ وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر وہ پوجا جا رہا ہے تو اس کی پرستش کا انکار کرو، اس کی عبادت کا انکار کرو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پوجے جا رہے ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پوجے جا رہے ہوں، چاہے حزیر علیہ السلام پوجے جا رہے ہوں۔ غرض کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کے تو کوئی نہیں ہو سکتا، انبیاء کی بھی پرستش ہو رہی ہے تو اس عبادت کا انکار کرو، اس پرستش کے اوپر رد کرو کہ جائے کہ للو پنچو چمن شبراتی والوں کی جو خبریں بنا کے پوج رہے ہیں، ان کا اگر انکار تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی فرض اور واجب ہے۔ ان کا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و صداقت کا ٹائٹل لیا انہیں کفار مکہ سے، مکے والوں نے انہیں امین و صادق کا خطاب دیا تھا، بڑے سچے، بڑے اخلاق، بڑے اونچے، آپ کے سوچنے کے انداز بڑے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، لیکن جب اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں سے کہا اے لوگو یہ جو تم پوج رہے ہو، ایسے ہی کہا، یہ جو تم پوج رہے ہو یہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں، ان کی عبادت مت کرو، ان کی پرستش مت کرو، توحید کا علم بر جھنڈا لہرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شرک کے خلاف بابا کے طول اعلان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہی امانت و صداقت کے کلمہ پڑھنے والے،
وہی اخلاق اور کرامتوں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم اور محبت کا دم بھرنے والے وہی لوگ کیا ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. تلواریں بے نیام ہو گئی اہل مکہ کی. ایک قبیلہ نہیں، سارے قبیلے کے نوجوانوں کی آنکھوں میں خون تیرنے لگے اور کہا گیا اگر ایک قبیلہ مارے گا تو اس قبیلے کے اوپر خون آئے گا. ایسا کرو مکے کے ہر قبیلے کے جوانوں کے ہاتھوں میں تلوار دے دو تاکہ محمد کے ماننے والے یا محمد کے گھرانے والے کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس قبیلے سے بدلہ لیں گے. ہر قبیلے کا گبرو جوان ہاتھ میں تلوار لے کر کاشان نبوت کو گھیرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آج کی شب اس چراغ نبوت کو بجھا دینا ہے. آج کی شب یہ آواز تھم جانی چاہیے. آج کی رات نبوت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے. دیکھا ہے آپ نے، گلے گھونٹے گئے، آپ کے پشت مبارک کے اوپر اونٹ کے اجھڑیاں اس بات کے اوپر ڈالی گئی تھی کہ لوگوں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. اس بات کے اوپر ڈالی گئی تھی لوگوں اچھے بنو، شریف بنو، سخی بنو، کرم والے بنو. اس بات کے اوپر ڈالی گئی تھی. آج بڑے میوں میوں کرنے والے لوگ ہم سے بیان کرتے ہیں کیا بات ہے، فلانے کی دعوت کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، فلانے کے لیے کتنا سارا کوہرام مچ جاتا ہے، فلانے کے لیے فلانے ہیں پدی کے شور میں. جب سب کے چہروں کو دیکھ کر باتیں ہوں گی، جب لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوگا علماء کو کہ یہ اللہ کے نبی کی امت جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، کوئی پرواہ نہیں. اپنے شکم کی جب پرواہ ہوگی، جب صرف روٹی بوٹی کا چکر ہوگا، جب یہ ہوگا کہ ہم کو آپ سے کوئی غرض، کوئی مقصد ہے، ہم کو پیسے ملے، ہمیں آپ کی واہ واہی ملے، تب اس طرح کی پیپلی دعوتوں کے اوپر کوئی کوہرام نہیں مچتا ہے، نہ مچے گا. کوہرام مچے گا اس وقت جب غیر اللہ کی گردنوں پر توحید کی تلوار پھیری جائے گی، جب بدعات کے رسیوں کے خلاف آواز بلند ہوگی، جب شرک اور بدعت کے لوگوں کے خلاف آواز بابا کے دہل ہوگی، بلند ہوگی، تب وہاں غوغا، شور اور کوہرام مچے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات خطرے کی ہے. خطرہ ہے کہ نہیں؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ لوگوں کو آپ سے بچائے، آپ کو لوگوں سے کیا کرے گا؟ بچائے گا. لوگوں سے. اور یہی نہیں، لوگوں سے خطرہ، لوگوں سے خطرے کبھی ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں، انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں. حقہ پانی بند کر دو، سلام کلام بند کر دو، اس سے بات کرنا بند کر دو، اس کو بائیکاٹ کر دو، اس کا کچھ بھی کر دو. ٹھیک ہے آپ کو مارے نا، لیکن سازش آپ کے خلاف سازش ہو، پولیس اسٹیشنوں میں ہو، چوکیوں میں ہو، حکومتوں سے سازش ہو، میٹنگیں ہو، آپ کے بیانات کے اوپر پابندیاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، دنیا بھر کی سازشیں، یہ تمام سب بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی، جو متوقع ہیں وہ بھی، جو غیر متوقع ہیں وہ بھی، جس کا آپ نے تصور نہیں کیا. ایک دائی کے سامنے وہ تمام سب چیزیں پیش آئیں گی، مشکلات، پریشانیوں کی. مگر ایک داعی کو، ایک اس امت کے فرد کو جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنی ذمہ داری کا، دعوی اللہ کا احساس اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس مسلمان کو ان سب سے الگ الگ طاقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ طاقت خرچ کرو، اس کے لیے یہ طاقت خرچ کرو، اس کے لیے وہ فارمولہ، اس کے لیے یہ فارمولہ. ایک فارمولہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتلایا ہے. ایک فارمولہ ایسا ہے جس فارمولے کو اپنا کر آپ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو سے بچ سکتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ اکبر. میں اس فارمولے کو اس ہفتے نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ. کیوں؟ وقت مجھے بتا رہا ہے آگے بڑھیں. اس فارمولے کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی جمعہ میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا. آؤ مل جل کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے منصب اور اپنے عہدے اور اپنے ذمہ داریوں کے احساس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے مقام اور رتبے اور اس منصب پر جس پر اللہ نے اسے فائز کیا ہے،
اس کی آبرو کو محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں دعوت اللہ کی فکر پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو داعی بنائے، داعی اللہ بنائے، اور بار الہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توحید و سنت کی طرف رہنمائی عطا فرمائے، اور اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس دعوت کے صدقے میں، یہ دعوت جو اللہ کی ہے، اس دعوت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی آبرو، عزت، مال، دولت، جان، سب کی، بہن کی، بیٹیوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، بیویوں کی، ہماری، آپ کی، والدین کی، ملک کی، سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔